السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ڈرائیوز مکہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے مبارک پانی یعنی آب زمزم کی مکمل تعریف بتائیں گے۔ یہ صرف ایک کنواں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال قربانی اور توکل کی یادگار ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ اور اسلامی تاریخ سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ایسی معلومات شامل ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں۔ ناظرین، ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم آزمائش میں ڈالا کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور ان کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ آبادی اور نہ ہی زندگی کے آثار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس روانہ ہونے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، تو حضرت حاجرہ نے کامل یقین کے ساتھ فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ الفاظ صبر، ایمان اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک عظیم مثال ہیں جنہیں آج بھی قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پانی ختم ہو گیا، شدید گرمی تھی اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے قرار ہو کر رونے لگے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے پانی کی تلاش شروع کی۔ وہ قریب موجود پہاڑی صفا پر چڑھیں اور دور تک نظر دوڑائی مگر کہیں پانی دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی مروہ پہنچی لیکن وہاں بھی پانی نہ ملا۔ اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑیں لگائیں اور ان کی یہی کوشش اور ان کی یہی سنت آج حج اور عمرہ کے دوران سعی کی صورت میں ہمیشہ کے لیے عبادت بنا دی گئی۔ ناظرین، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مسلسل صبر، کوشش اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے بعد وہ لمحہ آ پہنچا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہی تھیں، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے حکم سے ان کا پاؤں زمین پر مارا جس سے اچانک پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ خوشی کے عالم میں وہ جلدی جلدی اس پانی کے گرد مٹی جمع کرنے لگی تاکہ پانی ہر طرف نہ بہہ جائے۔ ساتھ ہی وہ بار بار کہنے لگی زم 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 زم، یعنی رک جاؤ رک جاؤ۔ اسی نسبت سے اس مبارک پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کو اس طرح نہ روکتی تو وہ ایک بہتے ہوئے دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جس نے اس سنسان وادی میں زندگی کی پہلی امید پیدا کر دی۔ کچھ عرصے بعد یمن سے آنے والا قبیلہ جرہم اس علاقے کے قریب سے گزرا تو انہوں نے پرندوں کو ایک جگہ منڈلاتے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہاں ضرور پانی موجود ہے، کیونکہ ریگستان میں پرندے عموماً پانی کے قریب ہی جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ وہ اس چشمے کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دی لیکن یہ شرط رکھی کہ پانی کی اصل مالک وہی رہیں گی۔ قبیلہ جرہم نے یہ شرط قبول کر لی اور وہیں آباد ہو گیا۔ یوں وہ وادی جو کبھی بالکل سنسان تھی آہستہ آہستہ ایک آباد بستی میں تبدیل ہونے لگی۔ یہی بستی بعد میں مکہ مکرمہ کی بنیاد بنی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت نے نہ صرف حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی زندگی کا ذریعہ بن گئی، اور آج بھی دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں
حاجی اور عمرہ کرنے والے معتمرین اسی مبارک پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، مکہ مکرمہ کی آبادی بڑھتی رہی اور قبیلہ جرہم کئی سالوں تک زمزم کے کنویں کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا قبیلہ جرہم میں بدعنوانی اور ظلم بڑھنے لگا۔ انہوں نے بیت اللہ کے احترام کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر ایک دوسرا قبیلہ غزاعہ ان پر غالب آ گیا۔ جب قبیلہ جرہم مکہ چھوڑنے لگا تو اس کے کچھ افراد نے دشمنوں کو زمزم سے فائدہ نہ پہنچنے دینے کے لیے کنویں کو مٹی اور پتھروں سے بھر دیا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے اس میں کچھ قیمتی اشیاء بھی ڈال دیں، جن میں سونے کے 2 ہرن اور چند قیمتی تلواریں شامل تھیں۔ اس کے بعد زمزم کا کنواں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وقت کے ساتھ اس کا صحیح مقام بھی بلا دیا گیا، حالانکہ مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ اس مقدس وادی میں کبھی ایک عظیم چشمہ موجود تھا۔ کئی نسلیں گزر گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس مبارک کنویں کو ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو نصیب ہوئی کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں ایک خاص جگہ کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ خواب کئی مرتبہ آیا، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت حارث کے ساتھ اس مقام پر پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ مکہ کے بعض لوگوں نے انہیں روکا اور کہا کہ اس جگہ کھدائی نہ کریں، لیکن انہوں نے خواب پر یقین رکھتے ہوئے کام جاری رکھا۔ آخر کار کھدائی کے دوران پانی ظاہر ہو گیا اور لوگوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا کہ یہی زمزم ہے۔ اس کھدائی میں بعض تاریخی روایات کے مطابق وہ قیمتی اشیاء بھی ملی جو قبیلہ جرہم نے کنویں میں چھپا دی تھیں۔ اس دن کے بعد زمزم کا کنواں دوبارہ ہمیشہ کے لیے جاری ہوا اور پھر کبھی خشک نہیں ہوا۔ آج بھی لاکھوں زائرین اسی مبارک کنویں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آب زمزم کی عظمت اور برکت کو واضح فرمایا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس نیت سے اسے پیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے شفا کی نیت سے زمزم پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر رزق میں برکت کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور اگر علم نافع یا دیگر جائز دعاؤں کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما سکتا ہے۔ ایک اور صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، اس میں غذا بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر سے آنے والی لاکھوں مسلمان زمزم کا پانی نہایت ادب اور احترام کے ساتھ پیتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک حیرت انگیز حقیقت یہ بھی ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آب زمزم آج تک خشک نہیں ہوا۔ ہر سال لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج مسجد الحرام میں جدید مشینوں اور پائپ لائنوں کے ذریعے زمزم کا پانی زائرین تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کی معیار کی باقاعدہ جانچ کی جاتی ہے تاکہ یہ صاف، محفوظ اور پینے کے لیے بہتر رہے۔ لیکن یاد رکھیے، آب زمزم کی اصل برکت صرف اس کے پانی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے صبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک واقعے کی یاد میں ہے۔ یہ کنواں ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے بھی مدد فرماتا ہے جہاں سے انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج بھی لاکھوں ٹن پانی
زمزم کا مکہ میں استعمال ہوتا ہے، لاکھوں ٹن پانی روزانہ کی بنیاد پر مدینہ میں جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایک ایسی برکت رکھی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آب زمزم صرف ایک کنواں نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور اپنے نیک بندوں پر انعام کی زندہ نشانی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک آب و گیار وادی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے صبر، حضرت ابراہیم کی اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اپنی رحمت کا ایسا دروازہ کھولا جو آج تک بند نہیں ہوا۔ آج دنیا کے ہر کونے سے آنے والے لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ پہنچ کر آب زمزم پیتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو شخص اس پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے بھی راستے پیدا فرماتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مسجد الحرام اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اور آب زمزم کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آب زمزم کی تاریخ، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت سے آشنا کریں۔ اس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور اسلامی تاریخ پر مستند اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹریول ڈائریز مکہ اینڈ مدینہ کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔